أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے: شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ تمام کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 ہے۔ سورہ نور قرآن مجید کی 24ویں سورت ہے، اور اس کا نام اسی کے 5ویں رکوع میں اللہ نور السماوات والارض، اس آیت سے اس سورہ کا نام لیا گیا ہے۔ اس سورہ کے زمان نزول کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو غزوہ بنی مصطلق کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ اسلام میں پیش آیا، جسے واقع افق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو نازل فرمایا۔
اس صورت کی ایک اور خصوصیت اگر ہم جانتے ہوئے چلیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ان دو صورتوں میں سے دوسری صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پردے کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے پردے کے جو احکامات آئے تھے وہ سورہ احزاب میں آئے تھے، اور اس کے بعد یہ وہ دوسری صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پردے کے متعلق کچھ اور احکامات اس سورہ میں نازل فرمائے۔ عزیز سامعین کرام، آئیے آج کی آیتوں میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے حدود سیٹ کیے ہیں جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مردوں کا بھی ذکر کیا ہے اور عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ ایسے حدود ہیں تمہارے لیے جو انسان کے لیے اپنے مفاد کے لیے ہیں، اس کی اپنی اچھائی کے لیے ہیں، اور برائی کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے۔ جو عام طور پر اسلام کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں اور حدود کے متعلق بات کرتے ہیں تو لوگ اکثر جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہے اسلام کی جو حدود ہیں وہ ہمیں جکڑ لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم مشکل محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ آج کی آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ حدود انسان کو آزادی جو ہے مہیا کرتے ہیں، اور کیسے انسانوں کے اندر جو ہے ایک مورالٹی اور انسان کے اندر مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کی اس میں بات آئی ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے ان آیتوں کے ٹکڑے کرتے ہوئے ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں۔ اس میں جو قرآن مجید میں جو عربی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے غض بصر۔ غین اور ضاد کو ملا کے غد اور بصر کے معنی ہوتے ہیں آنکھیں، اور غد کے معنی ہوتی ہیں کم کرنا، پست کرنا یا نیچے کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مردوں سے مخاطب ہو کر، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا پردہ جو ہے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں۔ کن چیزوں سے بچا کر رکھیں اپنی نگاہوں کو؟ کن چیزوں سے اپنی نظروں کو کم کر رکھیں؟ کن چیزوں سے اپنی نظروں کو پست کر کے رکھیں؟ کن چیزوں سے اپنی نظروں کو نیچے کر کے رکھیں؟ تو وہ چیزیں جو شریعت کے لحاظ سے ممنوع ہیں، جو شریعت کے لحاظ سے ناجائز ہیں، ان چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچانے کی یہاں پر بات آئی ہے۔ پرٹیکولرلی اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کو دیکھنے سے یا عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کے متعلق اس کانٹیکس میں کہا کہ عورتوں کو جو ہے وہ نظر بھر کر نہ دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے اندر ایک جاذبیت رکھی ہے، ایک اٹریکشن رکھی ہے، ریگارڈلیس آف ایج، چاہے کتنی بھی عمر عورت کی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اٹریکشن رکھا ہے۔ چنانچہ مردوں سے کہا گیا کہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں۔ اب اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ آئیے دو تین معنی میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں۔ اس کا سب سے پہلا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے محرم خواتین کے علاوہ کبھی کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر مرد نہ دیکھے۔ حدیث مبارکہ میں آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ یعنی ویری کلیئر الفاظ میں کہا گیا کہ مرد کو جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ محرم خواتین کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کے دیکھے۔ اس کا ایک اور واقعہ ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے، اور جب اونٹ پر سواری کر رہے تھے تو جیسے ہی وہاں سے خواتین جو ہے گزرتی تو فضل بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے آٹومیٹکلی ان کا چہرہ جو ہے وہ اس طرف پلٹ جاتا اور وہ ان کی طرف دیکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے اور اسے پھیر دیتے، گویا کہ ان سے کہتے کہ تم عورتوں کو جو ہے وہ پلٹ کر نہ دیکھو۔ پھر یہی چیز ہم ایک اور حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہماری نظر اچانک سے پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لو اور اپنی نگاہ کو نیچی کر لو۔ اور یہاں پہ بہت صاف ہدایت بتائی گئی کہ مردوں کو اس بات کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دوسری عورت کو نگاہ بھر کے دیکھیں، اور اس کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین نے بھرپور رکھا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نگاہ ابلیس کی تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، یعنی کہ کسی ایسی غیر عورت کو دیکھنے سے چھوڑ دے گا تو اس کے بدلے میں اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ جاذبیت مرد اور عورت کے درمیان رکھی گئی ہے۔ مرد اگر پہلی نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر سے فوراً اپنے آپ کو پھیر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسا ایمان کی لذت تمہارے دل میں دوں گا جس کی حلاوت تم محسوس کرو گے۔ اسی چیز کو دوسری حدیث میں بتایا گیا کہ جس مسلمان کی نگاہ عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ اپنی ہٹا لے تو اللہ اس کے بدلے اس کی عبادت میں لطف اور اس میں لذت پیدا کرے گا۔ اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف انسان اٹریکشن محسوس کر رہا ہو، لیکن مردوں کو کہا گیا کہ اس اٹریکشن کے باوجود اگر تم اپنی نظروں کو بچا کر رکھو گے تو پھر تمہارے دل میں اور تمہاری عبادت میں اور تمہارے ایمان میں جو ہے اور بڑھوتری ہوگی اور اضافہ ہوگا۔ چنانچہ مردوں کو یہ مورل ویلیو سکھایا بھی گیا
کہ اگر تم راستے پر چل رہے ہو، تمہاری نظر کبھی کسی پر پڑتی ہے اور تم کسی حسن پر پڑتی ہے تو فوراً اپنے گھر جاؤ اور وہاں پر اپنی ضرورت کو پوری کر لو، کیونکہ تمہارے گھر میں جو ہے تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ پہلا اس کا میننگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں۔ دوسرا میننگ اس کا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اگر ہم نظر کی بات کریں تو صرف جو ہے آمنے سامنے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم بات کریں تو موویز میں ہے، ریلز میں ہے، ویڈیوز میں ہے، یوٹیوب کے ذریعے ہے، مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے سے عورت پر نظر ڈالنا جو ہے وہ اور آسان ہو گیا ہے، کیونکہ ہر جگہ جو ہے عورتیں وہ کھلی طور پر جو ہے عورتیں نظر آتی ہیں۔ یہاں پر کیا اس کا مطلب ہے کہ چونکہ وہ ویڈیو اور اسکرین کے پیچھے ہیں تو کیا ان کو دیکھنے کی اجازت ہے؟ تو اس سے فقہاء کرام کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی غض بصر کا وہی حکم لاگو ہوتا ہے جو انسان جو ہے آمنے سامنے دیکھنے کے لیے لاگو ہوتا ہے، کہ جو ہے ویسے حالات میں بھی چاہے وہ ویڈیوز میں ہو، ریلز میں ہو، کہیں پر بھی ہو، عورتوں کو دیکھنے کی اجازت مردوں کو نہیں دی گئی ہے سوائے اپنے محرم عورتوں کے۔ یہ اس کا دوسرا میننگ ہو گیا۔ تیسرا اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو نظریں بچا کر رکھنے کو کہا ہے تو کہا گیا کہ کسی کے ستر پر بھی نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے سوائے اپنی بیوی کے، محرم رشتہ دار بھی نہیں، سوائے اپنی بیوی کے ستر کو بھی دیکھنے کی اجازت یا نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں آیا کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے اور نہ عورت کسی عورت کے ستر کو دیکھے۔ مرد کے ستر کی اگر ہم بات کریں تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ مرد کے ستر میں شامل ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے اگر ہم بات کریں تو سارا جسم سوائے ان کے ہاتھوں کے، ان کے چہرے اور ان کے پیر، اس کے علاوہ سارا جسم جو ہے وہ ستر کا حصہ کہلائے گا، اور اس پر نظر ڈالنے کی مردوں کو اجازت نہیں دی گئی ہے سوائے اپنی بیوی کے۔ اس بات کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہم اس کی اہمیت کو پہچان سکتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نظر نہ ڈالو۔ تصور کیجئے اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی مردہ انسان بھی ہو تب بھی اس کے ستر پر نظر ڈالنے کی بات کی ممانعت آئی ہے، تو تصور کیجئے کہ اس کی اگر اتنی حرمت ہے اور مردے کے ساتھ جب اتنی شرم و حیا کا لحاظ رکھنا ہے تو پھر زندہ انسانوں کے ساتھ تو شرم و حیا کا لحاظ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ تینوں میننگز اس میں آتے ہیں کہ جو ہے مردوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں۔ اب اس میں جو ہے کیا ایسی سچویشنز ہیں جہاں پر مردوں کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے؟ تو ہاں، کچھ ایسے سچویشنز جیسے کہ مثال کے طور پر رشتے کے لیے جب بات جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے مردوں کو کہ وہ عورتوں کو جو ہے ایک مرتبہ دیکھ لے نکاح سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر جو ہے ایک جگہ سے جو ہے صحابی نے کہا کہ وہاں سے جو ہے فلاں میرا رشتہ جو ہے وہ طے ہو گیا ہے فلاں لڑکی سے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس لڑکی کو ایک مرتبہ دیکھ چکے ہیں؟ صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جائیے اور ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، کیونکہ وہاں کی لڑکیوں کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ تھوڑی سی ترچی ہیں۔ گویا کہ اس بات کی اجازت دی گئی ہے مردوں کو کہ شادی سے پہلے ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو جو ہے وہ ایک مرتبہ دیکھ لے رشتے کے لیے۔ اس کے علاوہ طبی ضرورت اگر پیش آئے کہ جہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ کسی عورت کا چیک اپ کر رہا ہو اور ایسے حالات میں جو ہے اگر دیکھنے کی ضرورت پیش آئے تو اس بات کی بھی اجازت اسلام نے دی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کو دیکھ سکتا ہے، صرف اتنا جتنی ضرورت ہے اتنا دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ہو گیا پہلی آیت کا پہلا حصہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب اس میں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تین مطلب جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آزاد شہوت رانی سے اجتناب کریں۔ اب آزاد شہوت رانی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں زنا بھی آتا ہے، ہاتھ سے اپنی لذت کو پوری کرنا آتا ہے، سننا، دیکھنا کسی چیز کو اپنے آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے اپنی شہوت کو پوری کرنا سوائے اپنے بیویوں کے۔ اس بات کی اجازت جو ہے اسلام میں نہیں دی گئی ہے اور اس سے جو ہے ممانعت اسلام نے کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اس طریقے سے دوسری طریقوں سے اپنی لذت کو پوری کرنے کا طریقہ نہ ڈھونڈیں۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنے شرمگاہوں کو کھولنے سے پرہیز کریں۔ حدیث مبارکہ میں ایک دفعہ ایک صحابی کی جو ران ہے وہ کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی سٹرن طریقے میں ان سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟
یعنی کہ مردوں کا جو ہم نے پہلے اس میں دیکھا کہ نظروں کو بچا کر رکھنا ہے، مردوں کا مردوں کے سطر کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو گویا کہ ناف سے لے کر ران کا جو حصہ ہے وہ سوائے بیوی کے اور کوئی جو ہے اس پر نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف صاف الفاظ میں بتایا کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو اور دوسروں کے سامنے اسے کھولنے سے پرہیز کرو. تیسری بات اس میں کہی گئی، تیسرا میننگ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جب تنہائی میں بھی ہو تب بھی اپنے شرمگاہوں کو کھلا نہ رکھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار کبھی ننگے یا برہنہ نہ رہو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی کہ خیر اور رحمت کے فرشتے سوائے دو اوقات کے، ایک جب تم رفع حاجت کے لیے جاتے ہو اور دوسرا جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو. اس کے علاوہ جو ہے تمہارے پاس خیر اور رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. چنانچہ جو ہے انسان کو تنہائی میں بھی لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہی سوال جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے بیوی کے سوا جو ہے تم اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھو، تو انہوں نے جو ایک سائل نے جو ہے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول جب ہم تنہائی میں ہوں تو کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کی جائے. یعنی کہ بڑی صاف الفاظ میں کہا گیا کہ تنہائی میں بھی ہو تب بھی انسان جہاں بھی ہو اللہ رب العالمین ہر جگہ انسان کو دیکھ رہا ہے. چنانچہ جو ہے تم اپنے شرمگاہوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھو گے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ شرم و حیا کی جائے. عزیز سامعین کرام، اس آیت پر آپ غور کریے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتایا کہ نظروں کو بچا کر رکھو اور اس کے بعد کہا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یعنی کہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے برائی کا اور جہاں پر انجام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر اس میں کر دیا ہے اور بتایا کہ جو ہے انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور وہاں سے فتنے کا آغاز ہوتا ہے اور انجام جو ہے وہ شرمگاہ جو ہے اس کا ارتکاب کرتی ہے اور وہاں پر اس کا انجام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شروع سے لے کر آخر تک کی سارے چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے کہ جو ہے سارے بیچ کی بھی جو چیزیں ہیں یعنی کہ اس کے متعلق باتیں سننا، فحش کے متعلق کچھ دیکھنا یا اس کے متعلق کچھ سننا یا اس کے متعلق اس کو ہاتھ لگانا، یہ تمام چیزوں سے جو ہے ممانعت کی اور کہا کہ جو ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنے شرمگاہوں کی تم حفاظت کرو گے کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں مورل ویلیوز اور ایتھکس کو بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو حد میں نے باندھی ہے یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، یہ تمہارے آزادی میں کوئی خلل نہیں پیدا کر رہا بلکہ تمہارے اپنے لیے جو ہے یہ زیادہ پاکیزہ ہے کہ تمہیں برائی سے یہ بچاتا ہے، تمہیں جو ہے یہ غلط چیزوں سے بچاتا ہے. آج دنیا میں معاشرے پر اگر آپ نظر ڈالیں تو جو برائیاں دنیا میں پھیل رہی ہیں اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو رولز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، یہ جو حد بندیاں اللہ تعالیٰ نے باندھی ہیں، یہ جو morality کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چینز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان حدوں کو تمہیں کراس نہیں کرنا ہے، ان حدوں کو اگر فالو کیا جائے تو کئی ساری برائیاں جو آج دنیا میں پھیل رہی ہیں ان کا جو ہے اختتام کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا آغاز ہوتا ہے مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں. یعنی وہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کہی تھی فوراً اس کے بعد عورتوں سے کہی گئی کہ اے مومن عورتوں تم اپنی نظروں کو بچا کر رکھو. سیم حکم مردوں کے لیے، سیم حکم عورتوں کے لیے. یعنی کہ جہاں پر مردوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا وہی عورتوں کو بھی غض بصر کا حکم دیا گیا کہ جان بوجھ کر کسی مرد کو دیکھنے کی اجازت عورت کو بھی نہیں دی گئی. اس کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث مبارکہ سے سمجھ سکتے ہیں جہاں پر ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ہے جو کہ ایک نابینا صحابی تھے وہ گھر پہ تشریف لے کر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابیات سے، دونوں امہات المومنین سے کہتے ہیں کہ ان سے پردہ کرو. تو صحابیات جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ یعنی کہ نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ ہمیں پہچان سکتے ہیں، نہ انہیں معلوم ہوگا کہ ہم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، تو کیا ہمیں بھی ان سے پردہ کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی ہو؟ یعنی کہ عورت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بلا ضرورت کسی مرد پر نظر ڈالے، اس چیز کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. اب ہم اکثر طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے عورتیں جو ہے اگر دیکھیں تو اس سے کیا فتنہ رونما ہو سکتا ہے. بہترین مثال اگر آپ اس کی لے لیں تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو زلیخا
کا معاملہ پیش آیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہاں پر بہکانے والی کون تھی؟ مرد نہیں تھا بلکہ وہ عورت تھی. اور وہاں پر آغاز بھی جو برائی کا ہوا تھا وہ نظروں ہی سے ہوا تھا کہ سب سے پہلے اس نے نظر ڈالی یوسف علیہ السلام کے حسن پر، اس کی نظر پڑی، اور اس کے بعد کا جو سارا فتنہ جو رونما ہوا وہ اسی کی وجہ سے جو ہے آگے بڑھتا ہوا وہ رونما پیش آیا تھا یہ معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ عورتوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے. البتہ خواتین کو اس میں مردوں سے تھوڑی زیادہ رعایت ملی ہے مردوں کے سے اگر کمپیئر کیا جائے تو. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 7 ہجری کا ایک واقعہ جس میں حبشیوں کا ایک وفد آتا ہے اور وہاں پر تماشا کر رہا ہوتا ہے، ایک جو ہے سرکس جیسا آپ سمجھیے کہ وہاں پر چل رہا ہوتا ہے. ایسے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو خود تماشا دکھانے کے لیے لے کر جاتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں وہ تماشا دیکھتی ہیں اور اس وقت تک وہ دیکھتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ خود اکتا نہیں جاتی اور پھر واپس جو ہے وہ گھر کو چلے جاتی ہیں. تو گویا کہ اس بات کی اجازت خواتین کو ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے کوئی تماشا یا کوئی ایسی چیز کچھ چل رہی ہو جس جو انٹرٹینمنٹ یا اس کے لیے اگر کوئی ہو تو عورتوں کو جو ہے مردوں کو دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت بلا کسی ریزن کے مردوں پر نظر ڈالنے کی بھی اجازت عورت کو نہیں دی گئی ہے. سطر کی جہاں تک بات کی جائے تو عورت کا بھی مرد کے سطر پر نظر ڈالنا یا عورت کا عورت کے سطر پر نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ بات جو ہے ویری کلیئر اور واضح ہونی چاہیے. بھلے ہی وہ تماشے کے لیے ہو کسی بھی چیز کے لیے ہو، سطر پر نظر ڈالنے کی اجازت سوائے بیوی اور شوہر کے ایک دوسرے کے کسی اور کو سطر کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے شرمگاہوں یعنی خواتین سے جو ہے جو پہلی بات کہی گئی کہ جو ہے اپنی نظروں کو بچا کر رکھو، اس کے فوراً بعد کہا گیا کہ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کہی تھی وہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورتوں کے لیے پھر سے کہی کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم 3 مطلب سے جو ہے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. پہلا وہی مطلب جو ہم نے مردوں کے لیے دیکھا تھا کہ آزاد شہوت رانی سے جو ہے وہ اجتناب کریں گے، یعنی کہ وہی سیم چیز کہ مردوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کریں یا ہاتھ سے شہوت پوری کریں یا اس کے متعلق کچھ سنیں دیکھیں بولیں. وہی سیم چیز عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ آزاد شہوت رانی کرتے نہ پھریں گی اور اپنی لذت سوائے اپنے شوہر کے کسی اور طریقے سے پورا نہیں کریں گی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی. دوسرا میننگ اس کا یہ ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی اپنے سطر کو شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے نہ کھولیں. اور یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چہرے اور ہاتھ کے علاوہ تمام جو چیزیں ہیں وہ خواتین کی وہ ان کے اور پیروں کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سطر میں شامل ہوتی ہیں، تو سوائے ان کے کسی اور کے سامنے نہ کھولیں. ایک واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی بھتیجی سوتیلے بھائی کی بیٹی جو ہے وہ ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے گھر پر آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لے کر آتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں تو فوراً منہ پھیر لیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ یہ تو میری بھتیجی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا. اور اللہ کے رسول نے ہاتھ کی جو حد بھی بتائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کی کلائی اور جو ہے جو یہ ہے اس کے درمیان جو اللہ کے رسول نے ایک مٹھی رکھی اور کہا کہ ایک مٹھی جتنا جو حصہ ہے اس کے علاوہ یعنی کہ آلموسٹ 3/4 سے زیادہ جو آم کا حصہ ہے وہ حصہ جو ہے وہ سطر میں شامل ہوگا. اس کے علاوہ عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی حصے کو کھلا رکھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا. اب اس میں جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے جب گھر پر کام کر رہی ہو، محرم رشتہ دار گھر میں موجود ہوں، باپ ہے، بیٹا، شوہر، بھتیجے، بھتیجی، جو انشاءاللہ خسر، یہ تمام جو محرم رشتہ دار ہیں اور جن کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ لسٹ آ رہی ہے، وہ لسٹ کو ہم دیکھیں گے. تو ان کے سامنے جو ہے کیا کس جگہ کا اظہار کیا جا سکتا ہے؟ تو ان کے سامنے جو ہے فقہاء کرام بتاتے ہیں کہ گھر کا کام کاج کرنے کے لیے جو حصہ کھولنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر جو ہے آٹا گوندنا ہو تو آٹا گوندتے ہوئے جو ہے ہم اپنے آستینوں کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں تاکہ آٹا نہ لگے، تو وہ حصہ کھولنے کی اجازت ہے. یا پھر فرش اگر صاف کر رہے ہوں تو اس میں بھی جو ہے تھوڑا سا آستین کو اوپر کیا جاتا ہے. اتنا حصہ جو ہے وہ محرم مرد جو گھر میں موجود ہیں ان لوگوں کے سامنے جو ہے کھولنے کی اجازت ہے. لیکن سوائے اس کے اگر کوئی کام نہ ہو تو بغیر کسی غرض کے اپنے سطر کو کھلا رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ اپنے
شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد تیسرا اس کا میننگ جو خواتین کے لیے خصوصی طور پر ہوتا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ عورت باریک لباس پہننے سے گریز کرے، یعنی ایسا لباس پہننا جس سے عورت کے اندر کی شرمگاہ جھلکتی ہو، ایسے کپڑے پہننے سے ممانعت کی گئی۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو ایسا باریک لباس پہننا کہ اندر سے جو ہے جھلک کر جو ہے عورت کی جو عورہ ہے وہ نظر آئے، یا اس کے علاوہ دوسری چیز اتنا تنگ لباس پہننا کہ شرمگاہ جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ دکھے، یہ بھی جو ہے اسلام میں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہا جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب باریک لباس پہن کر آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے سوا کوئی بھی حصہ نظر آئے، یہ واضح طور پر بتایا گیا۔ تو یہ تین جو ہے اللہ تعالیٰ نے میننگز کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کو بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے خصوصاً کچھ اور احکامات بتائے ہیں جو مردوں کے لیے وہ احکامات نہیں تھے۔ مردوں کا جو پردہ ہے وہ کہا گیا غض بصر کا حکم ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، عورتوں کے لیے کہا گیا کہ غض بصر کا حکم ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں جو عورتوں کے لیے شامل ہوتی ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے۔ اب بناؤ سنگھار کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے زینت۔ زینت کے کیا معنی ہیں؟ زینت کے معنی ہر وہ چیز ہے جس سے انسان اپنے آپ کو مزین کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوش منظر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جسم کو کسی طریقے سے آراستہ کرتا ہے تاکہ وہ اور خوبصورت نظر آئے، تاکہ وہ اور اچھا نظر آئے، اس چیز کو دراصل زینت کہا جاتا ہے۔ اب اس میں تین چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں کپڑے۔ عورتیں کپڑے زیب تن کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے حسن، ہر انسان کی چوائس الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پسند الگ ہوتی ہے، ہر انسان مختلف طریقے کے کپڑے پہنتا ہے تاکہ جو ہے اپنے آپ کو پریزنٹیبل جو ہے بنائے یا اپنے آپ کو پریزنٹیبل ظاہر کرے، تو یہ ایک قسم کی زینت ہو گئی۔ دوسرا ہوتا ہے زیور، جو عورتیں جولریز وغیرہ پہنتی ہیں، انگوٹی ہو، ایئر رنگز ہوں، بینگلز ہوں، چوڑیاں ہوں، بریسلیٹس ہوں، یہ مختلف چیزیں بھی جو ہے یہ زینت میں شامل ہوتی ہیں۔ تیسرا جو ہے جسم کو آراستہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہیئر سٹائلز کے ذریعے سے ہے، میک اپ کے ذریعے سے ہے، یا پھر جو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ڈی ٹین یا سافٹننگ کریمز وغیرہ آتے ہیں جس سے اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو ملائم بنانے کے لیے، سافٹ بنانے کے لیے بھی جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بناؤ سنگھار میں، تمام چیزیں جو ہے وہ زینت میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ اپنا بناؤ سنگھار، یعنی یہ تینوں چیزیں، کپڑے، زیور یا جسم کو آراستہ کرنے کی کوئی بھی چیز، ہیئر سٹائل ہو، میک اپ ہو، کچھ بھی ہو، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے۔ جو ظاہر ہو جائے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویری کلیئر رولنگ بتائی گئی کہ قصدن طور پر دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، یعنی کہ آپ کی جولری ہی کیوں نہ ہو، قصدن طور پہ دکھانا اس کی اجازت جو ہے وہ اسلام میں نہیں دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے گھر میں عورت ہو تو جو ہے سر جھاڑ منہ پھاڑ رہتی ہے، لیکن جیسے ہی باہر جانے کی بات آتی ہے تو فوراً جو ہے وہ بڑی بڑی انگوٹیاں، بڑے بڑے بریسلیٹس، اپنے بینگلز اور فلاں یہ تمام چیزیں پہن کر تاکہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو سامنے والوں کے اوپر جو ہے اچھا امپریشن پڑے اور یہ چیزوں پر جو ہے لوگوں کی نظر پڑے، اس نیت سے جو ہے عورت جب یہ چیزوں کو پہنتی ہے تو اس چیز کی اجازت اسلام میں قصدن ان چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے، سوائے اپنی محرمین کے اس زینت کو دوسروں کو دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جو ظاہر ہو جائے، یعنی کام کاج کرتے وقت، حرکت کے وقت عادتاً جو چیزیں کھلی رہتی ہیں۔ اب اس میں جو ہے چند چیزیں لسٹ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے برقع۔ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو برقع پہنتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ظاہر ہونے والی چیز ہے، آپ برقعے کے اوپر پھر ایک اور چیز نہیں پہنتے، برقع وہ چیز ہے جو سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایسے برقعے کا انتخاب کرنا کہ جو بہت زیادہ، جس میں بہت زیادہ سامنے والا اٹریکٹ نہ ہو، ایسا برقع پہننا کہ جہاں پر عورت راستے پر چل رہی ہو اور مرد کی نظر پڑنے کے بعد واپس پلٹ کر دیکھے کہ واہ کیسا برقع ہے، یہ اگر نظر پلٹتی ہے تو پھر یہ چیز وہ نہیں ہے جو ظاہر ہو جائے، یہ ایسی چیز ہے جو عورت جان بوجھ کر جو ہے ظاہر کر رہی ہے، اس چیز کی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو ظاہر ہونے والی چیزوں میں سے ہے وہ ہے ہاتھ میں، جو ہم عموماً گھر پہ جب رہتے ہیں تو کچھ سونے کی انگوٹیاں وغیرہ ہیں جو عام طور پر جو ہے خواتین گھر پہ پہنتی ہیں، وہ بہت زیادہ سٹائلش، بہت زیادہ فلاں نہیں ہوتی، کام کرتے ہوئے دوران میں بھی
جو جولری ہاتھ میں یا پھر جو ہے انگوٹیاں وغیرہ جو پہنی ہوئی ہوتی ہیں وہ راستے پر چلیں تو وہ چیز ظاہر اگر ہو جاتی ہے تو اس چیز کی اجازت ہے، لیکن خاص طور پر گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ایسی انگوٹیاں پہننا کہ اس پر جو ہے نظر پڑے، بڑی بڑی انگوٹیاں، اور لوگ دیکھیں اس کی طرف، اس چیز کی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ بالغ لڑکی ہو۔ یہ چیز بھی سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ بالغ لڑکی بھی جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس پر پردے کے وہی احکامات عائد ہوتے ہیں جو ایک عورت کے لیے عائد ہوتے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ریگولر گولڈ کی چین ہے، ایئر رنگز وغیرہ ہیں، عموماً ہم تو دوپٹہ پہنتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے، لیکن وہ چیزیں جو اندر رہتی ہیں اس چیز کی اجازت ہے۔ اور اس کے باوجود جب گھر پہ رہتے ہیں تب کچھ کام کرتے ہوئے اگر کچھ یہ چیزیں محرم مردوں کے سامنے اگر ظاہر ہو جائیں تو اس چیز کی اجازت ہے، لیکن خاص طور پر ایسی چیزیں زیبتن کرنا غیر محرم مردوں کے سامنے جو جس سے زینت ظاہر ہوتی ہے، عورت اور زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے، تو اس چیز کی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی ہے۔ اس میں آپ خاص طور پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کا استعمال کیا وہ ہے ظاہر ہو جانا۔ ظاہر کرنا اور ظاہر ہو جانا، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ حجاب کا حکم آنے کے بعد جو ہے عورتیں بلا ضرورت جو ہے وہ اپنی کسی بھی جسم کے حصے کو ظاہر نہ کرتی، یہاں تک کہ جو ہے نقاب وغیرہ کا بھی جب حجاب کا حکم آیا تو اس کے بعد جو ہے اپنے چہرے کو بھی بلا ضرورت وہ کھلا نہیں رکھتی تھیں۔ جو بہترین مثال ہمیں ملتی ہے ام خلاد رضی اللہ عنہا کے بیٹے جب شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے متعلق جو ہے وہ پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ اس وقت جو ہے اس حال میں بھی ان کے چہرے پر نقاب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ جو ہے جب عورت جو ہے اپنے بیٹے کی شہادت کا سنتی ہے تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی کیا آپ نے حجاب کر رکھا ہے، کیا آپ نے نقاب پہن رکھا ہے، کیا آپ نے چہرے کو ڈھانک کر رکھا ہے؟ تو اس وقت ام خلاد رضی اللہ عنہا کا جو جواب ہے وہ جواب اگر آج ہر عورت کا اس دنیا میں ہو جائے تو یقین مانیے کہ بہت حد تک ہم برائیوں کو ان مورل ویلیوز کے ذریعے سے مٹا سکتے ہیں۔ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنا بیٹا تو ضرور کھویا ہے مگر میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ بڑی بات کہی گئی کہ بھلے ہی میں نے اپنے بیٹا کیوں نہ کھویا ہو لیکن میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی ہے، شرم و حیا ابھی بھی میرے اندر باقی ہے۔ اور شرم و حیا جو ہے وہ عورت کا، ہر انسان کا، گویا کہ ہر مسلمان کا جو ہے ایک ضروری اور ایک اہم حصہ ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں۔ انسان کے اندر ایمان ہو تو اس کے اندر حیا ہوتی ہے، حیا ہو تو اس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز رخصت ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی دوسری چیز بھی انسان کے اندر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ویری کلیئر الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے عورتوں کو ایک اور جو حکم دیا گیا وہ کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ ہے خمر، جو خمار کی جمع ہے۔ خمار کہتے ہیں ایسے کپڑے کو جو عورت اپنے سر پر استعمال کرتی ہے اور اس سے اس کا گلا اور سینہ دونوں بھی چھپ جاتے ہیں، اس کو خمار کہا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں دوپٹہ پہننے کا جو انداز تھا جس کو سمجھنے کے لیے آپ آج کے زمانے میں جو ہے ایرترول یا ایسے جو مختلف ڈرامہ مطلب وہ نکل رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ خواتین کیسا اپنے سر کو تو ڈھانکتی ہیں اور اس کے بعد جو سر کو ڈھانکنے کے بعد جو اس کے دو کونے ہوتے ہیں دوپٹے کے وہ پیچھے لٹک رہے ہوتے ہیں لمبا، اور سامنے سے قمیص کے سوا جو ہے اور کوئی کپڑا نہیں ہوتا ان کے سینے کو چھپانے کے لیے۔ یہی حال جو ہے اس وقت دور جاہلیت میں بھی جو ہے خواتین اختیار کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ حکم آتا ہے اور خواتین کو جو ہے اس بات کا حکم دیا جاتا ہے تو صاف طور پر بتاتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ اپنے اوڑھنے سے اپنی سر، اپنی کمر اور اپنا سینہ ڈھانپ لے یہ حکم جو ہے وہ خواتین کو دیا گیا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سارے کے سارے جو صحابہ کرام تھے وہ فوراً اپنے گھر گئے اور انہوں نے اپنے اپنے بیویوں کو حکم دیا، اور جو خواتین صحابیات تھیں انہوں نے فوراً اپنا یا تو کمر پٹا یا چادر کا کوئی دوپٹہ بنایا اور فوراً اسے اوڑھ لیا۔ موٹے موٹے کپڑے وہ چھانٹنے لگے، اور جو ہے صبح کی نماز میں عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ اگلے دن جب فجر کی نماز میں خواتین آئیں تو تمام خواتین ایسا دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھیں جس سے ان کا سینہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا تھا ان کے اس دوپٹے کے ذریعے سے۔ یہ ہوتی ہے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے محبت۔ جیسے کہ شاعر نے کہا کہ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے، پیروی سے عاشقی آسان ہے، اور اس لیے جس کو دیکھو ان کا دیوانہ سرے بازار ہے۔ کہ بھلے ہی اپنے منہ سے جو یہ بات کہنا کہ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کا حکم نہ ماننا، یہ چیز
چیز جو ہے وہ اسلام میں کاؤنٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے وہ بات کہ جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو امیڈیٹلی جو کپڑا گھر میں موجود تھا فوراً اس کو جو ہے خواتین نے اپنا سینہ اور اپنا سب کچھ ڈھانک لیا۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کپڑا ہے، دوپٹہ ہے، بڑے بڑے ہر چیز اویلیبل ہے آج کل دنیا میں، اور یہ چیز جو ہے بہانہ کیا بھی نہیں جا سکتا کہ جو ہمارے پاس تو گھر پہ کوئی چوڑا کپڑا موجود نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آن لائن جو ہے انسان آرڈر کر سکتا ہے، منٹوں کے اندر چیزیں گھر میں پہنچ رہی ہیں۔ اور ایسے وقت میں بھی آپ دیکھیے کہ ہماری اللہ کے رسول سے محبت ایسی ہے کہ جو ہے ساتھ میں جو ہے نانی دادی یا ماں چل رہی ہوتی ہے جو کہ بڑی عمر کی ہوتی ہے، اور وہ سارا اپنا سینہ اپنا گلا ہر چیز ڈھانپی ہوئی ہوتی ہے، اور ساتھ میں بالغ لڑکی جو ہے ان کی بیٹی ان کی پوتی ان کی نواسی چل رہی ہوتی ہے، اور سینہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، نہ نانی اس کو ٹوکتی ہے، نہ دادی اس کو ٹوکتی ہے، نہ ماں اس کو ٹوکتی ہے، نہ کوئی اور جو ہے خاتون اس کو ٹوکتی ہے اور اس کو وہ چیز سکھاتی ہے۔ یہ جو ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے ہماری، جس کا پیمانہ ہمیں جو ہے جانچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم دوپٹے کی بات کریں تو ایک اور خاص چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ دوپٹہ جو ہے وہ باریک دوپٹہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جو ہے مصر سے ایک باریک ململ کا کپڑا آتا ہے۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ ململ کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ باریک ہوتا ہے، تو وہ کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے ایک صحابی کو جو ہے دیتے ہیں، اور ان صحابی سے فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حصے کا تم کرتا بنا لو اور جو ہے دوسرا حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہنا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ اللہ کے رسول نے صاف ہدایت دے دی کہ دوپٹہ پہننے کی اجازت ہے، کہ جو حکم آیا ہے یہ دوپٹہ ایسا ہونا چاہیے جو موٹے کپڑے کا ہو، جس سے اندر کی کوئی چیز نہ جھلکتی ہو۔ یہ شرط رکھی گئی اس دوپٹے کے لیے، یعنی دو شرطیں، ایک تو یہ کہ وہ موٹا کپڑا ہو، دوسرا یہ کہ وہ ان کے سینے کو کمر کو پورے طریقے سے ڈھانپ لیتا ہو، ایسا جو ہے دوپٹہ ہونا چاہیے۔ یہ حکم جو ہے دیا گیا۔ جو آج کل کئی سارے برقعوں کے ساتھ آپ دیکھیے عموماً جو جس قسم کا دوپٹہ دیا جاتا ہے اتنا باریک ہوتا ہے کہ اندر سے آپ نے جو جولری پہنی ہوئی ہوتی ہے، جو گلا ہے، وہ سارا کچھ جھلک کر نظر آتا ہے۔ اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر اس کا دوپٹہ میچنگ نہ بھی ہو تب بھی کوئی دوسرا دوپٹہ پہنے، لیکن موٹا دوپٹہ پہننے کی بات یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ عزیز سامعین کرام، جب ہم اس دوپٹے کی اور اپنے آپ کو کور کرنے کی بات کرتے ہیں تو عموماً صرف اسلام کی بات کی جاتی ہے، حالانکہ اگر آپ دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مذاہب میں بھی اس چیز کی اہمیت اور امپورٹنس ہمیں ملتی ہے۔ کرسچینٹی میں جو ہے مثال کے طور پر جو ہے آپ دیکھیے کہ جو ننز ہوتے ہیں ان کا آپ دیکھیے کہ جو پہننے کا ان کا جو اصل وہ ہوتا ہے، ان کے سینے کو اور ان کو ہر چیز کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے۔ اس میں بھی یقیناً لوگوں نے کچھ چینجز کیے ہیں، جیسے اسلام میں کئی سارے رد و تبدیلیاں آئی ہیں ویسے ہی، لیکن جو ہے عموماً جو ان کو پہننا ہوتا ہے وہ ان کے سینے کو جو ہے وہ پورے طریقے سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اور ان کی جو ہے بائبل میں یہ چیز لکھی ہوئی آتی ہے کہ اینی وومن ہو پریز سچ دیٹ ہر ہیڈ از انکورڈ let disgrace her head, it is one and the same thing as having her head shaved۔ یعنی کہ عورت جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور ایسے وقت میں اگر اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی ہے تو چاہے تو اس کے سر پہ بال رہیں یا اس کو منڈوا لے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ it is as though she has disgraced her head۔ یہ چیز یہاں پر ہمیں اللہ جو ہے بائبل میں ملتی ہے۔ وہی چیز پھر آپ ہندوازم میں اگر نظر ڈالیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً شادی کے بعد جو ہے جب عورت گھر کو آتی ہے اور پھر جو ہے ساڑیاں وغیرہ پہننے کا ان کی طرف جو رواج ہے تو خاص طور پر گھونگھٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب اپنے سسر کے سامنے یا پھر اپنے جیٹ کے سامنے فلاں جب جاتی ہیں دیور کے سامنے وغیرہ تو وہ گھونگھٹ لینے کا جو ہے ان کے اندر وہ رواج پایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے وہ گھونگھٹ بھی ایسا ہوتا ہے جس سے جو ہے ان کی ساڑی بھی ایسی ہوتی ہے کہ ان کا سارا سینہ وغیرہ سب ڈھپ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھونگھٹ سے بھی کور کرنا جو ہے ان کے لیے لازمن ہے۔ اب آج کے زمانے میں آپ دیکھیے لوگوں نے کئی ساری تبدیلیاں کر لی ہیں، لیکن عموماً ان کے جو ٹریڈیشنز ہیں اس میں جو ہے یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ برٹش انڈیا کے زمانے میں جو ہے ایک شخص جو ہے جو جیسے جرنل لکھتا ہے تو اس شخص نے جو ہے جو لکھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے اس وقت کے زمانے میں پرٹیکولرلی وہ اپنی اس لکھاوٹ میں جو ہے اس کا میننگ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، وہ لکھتا ہے کہ جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ برقع نہیں پہنتی، یعنی وہ مسلمان نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو ہے ان کا اتنا پردے کا اہتمام ہوتا کہ جب خواتین جو ہے وہ اندر بیٹھتی تو ایک پلین وائٹ پلو یا شیٹ جو ہے وہ لے کر سارے اس کو ڈھانپا جاتا، اس رکشے کو یا جہاں پر بھی وہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو وہ تمام وائٹ کپڑے سے جو ہے ان کو اندر بٹھایا جاتا اور اس کے بعد ان پر کسی کی بھی نظر پڑنے کی بات نہ آتی۔ تو گویا کہ یہ چیز کہ عورت
اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور جو ہے اپنے سینے پر اپنے اوڑھنیوں کو لے لے, اس کو ڈھانپ لے, اپنے شرمگاہوں کو بچا کر رکھے مردوں کی نظروں سے. یہ چیز ہمیں صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی ملتی ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حد بندیاں جو ہے یہ ایک قسم کی عورت کے لیے آزادی ہے, جہاں پر عورت ان حد بندیوں کو فالو کرے گی اور جب گھر سے باہر نکلے گی تو کسی غیر مرد کی نظر جو ہے وہ عورت کے سطر پر یا عورت پر نہ پڑے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیے ہیں. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک لسٹ بتائی ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے. ایک لسٹ اس میں بتائی گئی جس میں 8 محرم مرد کا ذکر آیا ہے اور 4 ایسے جن کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. ایڈیشنل وہ چیزوں کا ذکر اس میں آیا ہے. کون کون ہے وہ یہاں پر فہرست میں؟ سب سے پہلے ہے شوہر, دوسرا ہے والد, اور والد میں نانا, دادا, پردادا, پرنانا, یہ تمام لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تیسرا ہے شوہر کے والد یعنی کہ خسر, ان کے طرف کے دادا, پردادا, نانا, پرنانا, ان تمام کے سامنے بھی عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. اب اس بات کو لسٹ کو آگے بڑھانے سے پہلے میں کلیئر کرتی ہوئی چلوں کہ زینت کا اظہار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے اپنا بناؤ سنگار جو ہے, اس سے پہلے آلریڈی آیت میں گزر چکا ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں بجز اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے. تو جو ظاہر ہو جاتا ہے اس میں جو ہے یہ تمام لوگ آتے ہیں سوائے شوہر کے, جو ہے ان لوگوں کے سامنے بھی جو ہے زینت کا اظہار, جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. چوتھا جو ہے وہ بیٹے, پانچواں شوہروں کے بیٹے یعنی کہ پہلی بیوی ہے, دوسری بیوی ہے, ان کے اگر اولاد ہے شوہر سے تو پھر ان سے بھی جو ہے عورت ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہے, بناؤ سنگھار کا اظہار کر سکتی ہے. چھٹا آتے ہیں بھائی, بھائی میں رضائی بھائی بھی شامل ہوتے ہیں اور باپ جن کے سیم ہو وہ بھائی بھی شامل ہوتے ہیں, ان کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. ساتواں بھائیوں کے بیٹے, بھائیوں سے اگین مراد جو ہے وہ رضائی بھائی یا باپ شریک بھائی, دودھ ماں شریک بھائی, ان لوگوں کے بچوں کے سامنے بھی جو بھتیجے ہیں ان کے سامنے بھی جو ہے اظہار کیا جا سکتا ہے. آٹھواں ہے بہنوں کے بیٹے یعنی سگی بہنوں کے بیٹے, یعنی سگی بہنوں سے مراد جن کے والد سیم ہو یا جن کے مائیں سیم ہو, اور ان کے بیٹوں کے سامنے جو ہے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. اس آیت میں خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ جو بھائیوں اور بہنوں کا ذکر کیا گیا یہ ماموں زاد, چچا زاد, پھپھو زاد, تایا زاد بھائیوں کا ذکر نہیں آیا ہے. وہ غیر محرمین ہی میں شامل ہوں گے کیونکہ ان سے ایک عورت کا نکاح جائز ہے اور عورت ان سے نکاح کر سکتی ہے. چنانچہ ان لوگوں کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی ہے. اس میں جو بھائی کہا گیا وہ سگے بھائی جن کے باپ سیم ہو یا ماں سیم ہو, ان کے سامنے جو ہے اظہار کیا جا سکتا ہے. اب اس میں جو ہے یہ لسٹ میں جو ہے مفسرین جو ہے اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اس لسٹ میں جو ہے جو چند محرم رشتہ داروں کے نام نہیں آئے ہیں وہ ہے چچا, ماموں, داماد, رضائی رشتہ دار. یہ بھی ایسے رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا نکاح ہونا حرام ہے, چنانچہ ان کے سامنے بھی عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ بھی عورت کے لیے محرم ہے. یہ چیز جو ہے سمجھنا ضروری ہے. اب جب ہم رشتہ داروں کے سامنے جو ہے زینت کا اظہار کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ سطر کو کھولنے کی اجازت کسی حال میں نہیں ہے. چہرے کے پردے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے کہ ان کے سامنے جو ہے عورت اپنے چہرے کو جو ہے کھول سکتی ہے اور ان کے سامنے زینت کو اظہار کر سکتی ہے. لیکن کیا عورت ان سے تنہا مل سکتی ہے؟ تو اس چیز کی بھی جو ہے جو غیر محرم مرد یعنی کہ جو چچا زاد, ماموں زاد, فلاں جو بھی بھائی وغیرہ ہیں ان کے سے جو ہے تنہا ملنے کی اجازت عورت کو نہیں دی گئی ہے. عورت جو ہے محرم مردوں کے سامنے ہی جو ہے وہ اپنے ان سے جو ہے وہ ملاقات کرے گی. یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے. پھر اس کے بعد یہ 8 محرمین کی لسٹ گنوانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے 4 اور جو ہے اس لسٹ میں نام ایڈ کیے ہیں. پہلا ہے اپنے میل جو 9واں یہاں پہ گنوایا گیا وہ ہے اپنی میل جول کی عورتیں, یعنی کہ وہ عورتیں, وہ دوست و احباب جو عورتوں کی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ملنا جلنا عام طور پر کامن ہے, ان لوگوں کے سامنے جو جانی بوجھی ہیں ان کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. جیسے کہ گھر میں کام کرنے والیاں جو آتی ہیں ان کے سامنے عورت کا زینت کا اظہار ہو سکتا ہے. جو دوست جو کلوز ہو, جن کو عورت جو ہے جانتی ہو پہچانتی ہو, ان سے ملنا جلنا ہو, ویسی عورتوں ویسی دوستوں کے سامنے بھی یہاں پر اظہار ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ فقہاء کرام بتاتے ہیں کہ اگر غیر مسلمان ہی وہ کیوں نہ ہو, اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عورت کا ہو اور وہ جانتی ہو ان کے چال ڈھال, تو ایسی
عورتوں کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت بے حیا، بد کردار، بد چلنی والی عورتیں ہوں تو ان کے سامنے جو ہے اجتناب کرنے کو کہا گیا کہ اگر چاہے وہ رشتہ دار اور چاہے وہ عورت رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر جو ہے ان سے شائبہ ہو، ان سے شک ہو کہ جو ہے ان سے کسی بھی قسم کی غلط نظر ڈالنے کا، وہ میل جول کی وہ مطلب ملنے والی عورتوں میں سے کوئی ایسی عورت ہو کہ جس پہ آپ کو شک ہو کہ جو ہے وہ غلط نظر ڈال سکتی ہے، تو ایسی عورتوں کے سامنے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پرٹیکولرلی آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ جبکہ ہم جنسیت بہت عام ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے، کھلے عام جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ ہم جنسیت کا اعلان کر رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے خواتین سے جو ہے شادیاں نعوذ باللہ نکاح وغیرہ ہو رہے ہیں، تو ایسے حالات میں جو ہے ضروری ہے کہ عورت جو ہے اس بات کو پرکھ کر دیکھے کہ کس عورت کے سامنے بھی عورت اپنی زینت کا اظہار کرے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ 10واں یہاں پر لسٹ میں جو گنوایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مملوک، یعنی کہ وہ لونڈیاں جو عورت کے ملک میں آتی ہیں، اس کی ملکیت میں آتی ہیں، ان کے سامنے جو ہے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ اب اکثر جو ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں جو کام کرنے والے مرد آتے ہیں یا پھر جو ہے الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، فلاں جو گھر کا کچھ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے عورت کو اپنی زینت کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بھلے ہی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ہمارے گھر میں جو ہے بچپن سے آتے جاتے ہیں، بچپن سے ان کا آنا جانا ہے، ہمارے گھر میں ہمیشہ جب کچھ خراب ہو جاتا ہے تو وہ کچھ کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، وہ غیر مرد ہے، ان کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار نہیں کرے گی، یہ چیز عورت کو جاننی چاہیے۔ اس کے بعد جو 11 گنوایا گیا وہ ہے وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کا غرض نہ رکھتے ہوں۔ اس میں 2 کنڈیشنز آپ دیکھیے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ مرد جو محرمین کے علاوہ وہ مرد جو عورت کے تابع ہوں، اس کے ماتحت ہوں اور روٹی کمانے کے لیے اس پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ آج کے زمانے میں ایسا کم ہی ہمیں ملتا ہے، پہلے کے زمانے میں جو ہے جب غلام وغیرہ کا کانسیپٹ تھا تو اس وقت جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ زیادہ بہترین طور پہ ہمیں سمجھ میں آتا۔ تو ایک کہا گیا کہ وہ زیر دست ہو، اور دوسرا وہ مرد کسی قسم کا غرض نہ رکھتے ہو، یعنی کہ زیر دست ہوں بھی اور کسی قسم کا غرض نہ رکھیں، یعنی کہ عمر کے لحاظ سے یا جسمانی پرابلمز کے اعتبار سے یا عقلی کمزوری کی وجہ سے، یا پھر جو ہے وہ کچھ ایسی ان کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہے جس کی وجہ سے وہ ماں بہن بیٹی کے متعلق غلط نہ سوچ سکتے ہو، نہ کبھی ان کو رغبت محسوس ہوتی ہو، ایسے مردوں کے سامنے جو ہے عورت کو جانے کی اجازت یا پھر اپنی زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اکثر جو ہے ایسے اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر جو لوگ پوچھتے ہیں جو مخنث ہوتے ہیں، یعنی جن کو چھکے یا ہجڑے کہا جاتا ہے، تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو عورت کے جو ہے عورت کے لیے ان کے پاس کوئی جذبات نہیں ہوتے، تو کیا ایسوں کے سامنے عورت کو جانے کی اجازت ہے؟ تو اس کی مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ مدینے میں جو ہے ایک مرتبہ ایک مخنث آتا ہے جسے امہات المومنین جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے آنے کی اجازت دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ آتے ہیں تو ان کے بھائی بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو مخنث ہوتا ہے وہ جو ہے فلاں ایک عورت کے متعلق جو ہے وہ ان کے بھائی کو جو ہے اس کا ڈسکرپشن بیان کر رہا ہوتا ہے، اس خاتون کے جسم کے حسن کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیڈیٹلی وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے دشمن، تو نے تو اس پر نظریں گاڑ دی، اور اس کے بعد فوراً حکم دیا جاتا ہے کہ ان سے پردہ کرو اور گھروں میں آنے کی اجازت انہیں نہیں دی جاتی ہے۔ تو یہ چیز کہنا کہ ان کے جو ہے اندر فلاں عورتوں کے لیے جو ہے وہ جذبات نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ان کے سامنے جو ہے عورت اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے۔ آخری لسٹ میں جو گنوایا گیا وہ ہے بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں۔ اب اس میں جو ہے 2-3 چیزیں سمجھنا عزیز سامعین کرام نہایت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بچے جو صنفی خواہشات جن کے اندر بیدار نہ ہوئے ہوں، یعنی وہ لڑکے جن کے اندر جو ہے وہ خواہشات اور وہ پہچاننا اور عورت کے پرائیویٹ پارٹس وغیرہ کے بارے میں جو نہ جانتے ہوں، ایسے لڑکوں کے سامنے جو ہے وہ اظہار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بات بتاتے ہیں کہ جو ہے 10 سے 12 سال تک کی عمر میکسیمم، اس کے بعد نابالغ ہی کیوں نہ ہو وہ لڑکے، تب بھی ان کے اندر وہ احساس بیدار ہوتا ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے عورتوں کے متعلق، تو ایسے لڑکوں کے سامنے عورتوں کو اپنی زینت کا اظہار کرنے سے ممانعت یہاں پر کی گئی ہے۔ آج کے زمانے میں عزیز سامعین کرام اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو چیزیں آج کل بہت کامن ہو گئی، چھوٹے سے چھوٹا 5، 6، 7 سال تک کی عمر کا لڑکا بھی جو ہے اتنے ریلز، اتنے شارٹس، اتنے سارے یوٹیوب ویڈیوز دیکھ لیتا
لیتا ہے کہ اسے بہت اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی کیا کیا شرمگاہ ہے اور کیا کیا اس کے جو ہے وہ اس کا جو چال ڈھال ہے اور اس کی جو شیپ وغیرہ ہے اس کے متعلق جو ہے وہ لڑکوں کو علم ہو جاتا ہے. ایسے اس میں جو ہے بہتر ہے کہ ایسے لڑکوں کے سامنے بھی عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے بھلے ہی وہ لڑکی عمر میں چھوٹے ہوں. اس بات کا خیال جو ہے وہ رکھنا لازمی طور پر ضروری ہے. جب عموماً دیکھتے ہیں کہ جب خواتین کی محفلیں ہوتی ہیں اور جو ہے ہمارے دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں جو لڑکے ہیں وہ چھوٹے ہیں سمجھ کر جو ہے انہیں عورتوں کی محفلوں کے اندر جانے کی ہم اجازت دیتے ہیں, چاہے وہ ہمارے بچے ہی کیوں نہ ہو یا دوسروں کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو. ہم اس بات کی تلقین کریں, اس بات کا لحاظ رکھیں کہ لڑکے ایک عمر کو پہنچ جانے کے بعد جو ہے بھلے ہی ہمیں لگتا ہو کہ وہ بڑے ہی معصوم ہیں اور جو ہے وہ جو ہے کچھ غلط نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی وہ کچھ غلط سوچیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو حد بندیاں بتائی ہیں یہ ہماری اپنی آزادی کے لیے ہیں کہ کوئی بھی برائی ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اسے روک لیتے اور کہتے ہیں کہ ایسے لڑکوں کے سامنے جو ہے وہ آپ نہ جائیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. یہ چیز کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. یہ 12 نام گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے عورتوں کے لیے ایک اور رولنگ بتاتے ہیں اور وہ ہے اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. یعنی اب تک اللہ تعالیٰ نے جو بتایا تھا وہ تھا کہ گھر میں ہو اور پھر کیسے قسم کا پردہ تمہیں کرنا ہے وہ چیز عورت کو کہی گئی. اس کے بعد کہا گیا کہ جب وہ نکلے یا پھر گھر پر جب چلے یا گھر میں کوئی لوگ موجود ہوں یا نہ ہو, کہا گیا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپائی ہے وہ ظاہر ہو جائے. اس کے 3-4 میننگز ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کے ایکچوئل ورڈ میننگ پر اگر ہم جائیں, لغوی معنی پر جائیں تو زور زور سے پیر کو مار مار کر چلنا کہ جو ہے عورت نے جو جولری پہنی ہوئی ہے, جو ہاتھ کے کنگن پہنے ہوئے ہیں, اس کی آواز سامنے والے کو آئے اور وہ اندازہ لگا سکے کہ اس نے کیا کیا زیب و زینت سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے. اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے. کہا گیا کہ اس کو مار مار کر نہ چلو کہ جو ہے تمہارے پیر کی چھن چھن اور پھر جو بینگلز کی چھن چھن کی آواز, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مردوں کے سامنے یا غیر محرم مردوں کے سامنے اس کا اظہار ہونا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. دوسرا اس میں جو آتا ہے کہ اپنی زینت کو چھپا کر رکھیے وہ ظاہر نہ ہو, اس میں خوشبو کا استعمال بھی مفسرین بتاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ عورتوں کو ایسی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے جس کا رنگ تیز ہو اور بو ہلکی ہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک عورت کو مسجد سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے پاس سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ جی میں مسجد سے آ رہی ہوں. تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کو جائے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے. صاف الفاظ میں کہا گیا کہ عورت اگر خوشبو کا استعمال کرتی ہے, بھلے ہی وہ بہت نیک نیت سے نیک کام کرنے کے لیے جا رہی ہے, لیکن اگر وہ اس طریقے سے خوشبو لگا کر اس کا استعمال کر کے جاتی ہے تو پھر جب تک وہ گھر آ کر غسل جنابت نہ کر لے تو پھر اس وقت تک جو ہے وہ عورت کا جو ہے وہ جو ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد تیسری چیز اس میں آتی ہے جس میں عورت جو ہے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے یا پھر زمین پر مارتی ہوئی نہ چلے, وہ ہے بلا ضرورت مردوں کو اپنی آواز سنانا بغیر کوئی دینی اخلاقی فائدے کے. اگر کوئی بات ہو رہی ہو تو اس سے عورتوں کو ممانعت کی گئی ہے. مثال کے طور پر جو ہے کپڑا لینے کے لیے ہم جاتے ہیں, کچھ ڈریسز لینے کے لیے جاتے ہیں, جب آپ جاتے ہیں تو اکثر دکاندار جو ہے وہ مرد ہوتے ہیں, ان سے جو ہے عورت بات کرنا, ان سے جو ہے آپ کی فلاں فیملی, آپ کے بچے, آپ کہاں سے رہتے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا کرتے ہیں, اس بات کی عورت کو نہ کوئی دینی فائدہ ہو رہا ہے نہ کوئی اخلاقی فائدہ ہو رہا ہے. چنانچہ اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے جس کام سے عورت باہر جائے اس کام کو پورا کرے, فوراً گھر کو آ جائے, سوائے بغیر کسی کام کے جو ہے وہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو پردے کی آیتیں آئی اس میں صاف طور پر کہا گیا کہ نبی کی بیویوں سے اگر کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. کہ جاتے ہیں تو اکثر ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کئی ساری عورتیں جب شاپس کے اندر چلے جاتی ہیں تو اس کے بعد نقاب جو ہے وہ اڑ جاتا ہے اور جو ہے وہ غیر مردوں کے سامنے جو ہے وہ ان چیزوں کو یا کپڑے یا جو بھی خرید رہی ہوتی ہیں وہاں پر وہ خرید رہی ہوتی ہیں. اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے. جب امہات المومنین کو بھی کہا گیا کہ پردے کے پیچھے رہ کر بات کرو تو پھر ہم جو ہے وہ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیول سے کمپیئر کیا جائے تو ہمارا لیول بہت کم ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. آخری میننگ جو اس میں آتا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے, اس میں بہت زیادہ زینت سے آرائش طور پر برقعے یا دوپٹے کے الگ الگ سٹائلز جو اٹریکٹ کرتے ہوں
اٹینشن کو، تو ایسے برقعے پہننے سے یا ایسے دوپٹے کے سٹائلز کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ دوپٹے کے سٹائلز کی اگر ہم بات کریں تو اکثر خواتین جو ہے دوپٹے کے الگ الگ سٹائلز ٹرائی نہیں کرتی، بلکہ جو آج کل کی ماڈرن زمانے کی لڑکیاں ہیں وہ الگ الگ طریقوں سے جو ہے اس کو ظاہر کرتی ہیں، اور جو ہے گھر سے باہر نکل رہی ہوں تو الگ الگ سٹائلز کے ساتھ جو ہے دوپٹوں کو پہننا کہ سامنے والے مرد کی نظر جو ہے وہ اس پر پڑے اور وہ دیکھے کہ واہ یہ کچھ نیا سٹائل ہے، ایسی نظر بھی پڑنے سے جو ہے ممانعت کی گئی۔ حدیث مبارکہ میں آیا جو عورت بنی سجی غیر مردوں میں ناز و انداز کے ساتھ مٹک مٹک کر چل رہی ہے، اس کی مثال قیامت کے روز تاریکی کی ہے جس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہی گئی جی سامعین کرام، اگر ہمارے گھر کی بچیاں، ہمارے گھر کی لڑکیاں اگر یہ کام کر رہی ہیں تو ہم صرف یہ کہہ کر چھوٹ نہیں سکتے کہ ہم نے انہیں کہا لیکن وہ ہماری بات نہیں مانتی ہیں، یہ چیز نہیں کہی جا سکتی، بلکہ ان کو تلقین کرنا، بار بار تلقین کرنا اور کوشش کرنا کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو فالو کریں، یہ نہایت ضروری ہے۔ آخری اللہ تعالیٰ اس آیت کو اختتام پہ ارشاد فرماتے ہیں، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے عزیز سامعین کرام۔ آخر میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بتاتے ہیں اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کو جو ڈھارس بنداتے ہیں انسانوں کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری ہدایات میں نے تمہارے سامنے بتائی ہیں، ان تمام ہدایات کو سامنے رکھنے کے بعد اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اس میں کوئی کوتاہی کی ہے، تم نے اس میں کوئی غلطی کی ہے، تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، تم اپنی نظروں کو بچا کر نہیں چلتے تھے یا اپنے شرمگاہ کی حفاظت تم نہیں کرتے تھے، یا پھر جو ہے تم اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بتاتے ہوئے پھرتے تھے، یا پھر تم نے جو ہے ایسے دوپٹوں کا استعمال نہیں کیا جسے تمہارے سینے ڈھک جاتے ہوں، یا پھر جو ہے تم غیر محرم مردوں کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ تم سب مل کر، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دونوں کے لیے کہا گیا، کیونکہ مردوں سے بھی کہا گیا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور نظروں کو بچا کر رکھیں، اگر ایسے حالات ہیں تو تم مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ جو ہو گیا اللہ تعالیٰ میں اس سے معافی چاہتی ہوں اور کبھی نہ کرنے کا عزم کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی نہ اس متعلق سوچوں گی، نہ اس متعلق آگے میں کچھ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تمہیں فلاح ملے گی، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور ابدی فلاح جو ہے وہ تمہاری منتظر ہوگی۔ عزیز سامعین کرام، یہاں پر جو ہے آیت نمبر 31 کا اختتام ہوتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو ہے 2-3 باتیں کہتے ہوئے میں اپنی بات کو اختتام پر پہنچاتی ہوں۔ آج کل کے حالات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ان مورل ویلیوز کو، یہ مورل حد بندیاں جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، وہ کیسے پامال کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے مردوں کو کہا گیا کہ نظروں کو نیچی رکھیں، لیکن جو ہے لڑکوں کا گینگز بنا کر عورتوں کو تاڑنا، ان کو گھورنا، اور اس کے بعد جو ہے بری بات تو یہ ہے کہ پہلے تو غیر مسلمان لڑکے کرتے تو اور بات تھی، مسلمان لڑکے خود ہمارے گھر کے کئی ساری ماؤں کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، اور لڑکے جو ہے وہ سڑک پر کھڑے ہو کر جو ہے کئی ساری لڑکیوں کو سیٹیاں بجانا، ان کو گھورنا، ان کو دیکھنا۔ تصور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر مردوں کو کہا گیا نظریں نیچی رکھو، بچا کر رکھو، تمہیں نظر بھر کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور وہ کام کھلے عام ہو رہا ہے، نہ میں اس کے لیے کچھ کر رہی ہوں نہ آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ ریگنگ کے نام پر جو ہے ستر لوگوں کا کھلا جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے، اس کی ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے پامال کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی۔ کہا گیا ستر کو دیکھو تک نہیں، نہ مرد کا ستر دیکھے نہ عورت کا ستر دیکھے، تو مرد عورت کا ستر دیکھنے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے ایڈورٹائزمنٹس کے نام پر، آپ دیکھیے کہ ریلز کے نام پر، آپ دیکھیے کہ یوٹیوب کے نام پر، آپ دیکھیے شارٹس کے نام پر کھلے عام جو ہے مرد اور عورتیں بیٹھے بیٹھے مردوں کا ستر عورتیں دیکھ رہی ہیں، عورتوں کا ستر مرد دیکھ رہے ہیں، نہ ہماری آنکھوں میں وہ شرم و حیا باقی رہی ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا موازنہ کرنے کے لیے ہمیں حکم بتا دیا ہے کہ ایمان اور حیا ساتھ میں نہیں رہ سکتے، کسی انسان کے اندر جو ہے اگر ایک رخصت ہو جائے تو دوسری چیز آٹومیٹکلی رخصت ہو جاتی ہے، دونوں ساتھ ہی میں رہتے ہیں ہمیشہ۔ تصور کیجئے اگر ہماری آنکھوں سے وہ شرم و حیا مٹ گئی ہے تو کیا میں اور آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں اور دیکھیں ہمارے کپڑے۔ عزیز سامعین کرام، ہم ٹیلروں کے پاس جاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، ریڈی میڈ کپڑے جو ہے آج کل ریڈی میڈ کپڑے پہننے کا جو ہے اور زیادہ عام ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے، اس کے گلے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ عورتوں کے سینے جو ہے وہ اس میں جھلک کر نظر آتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر ہدایتیں نہیں دی ہمیں کہ تمہیں اپنے زینت کو چھپانا ہے، تمہیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے؟ اس کے باوجود ہم دھڑلے
دھڑلے کے ساتھ یہ چیز کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اکثر جو ہے جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اب جو ہے یہ فلاں چیزیں یہ احکامات ہیں، ان احکامات کی حد بندیوں کا لحاظ رکھو، تو لوگ کہتے ہیں اب تک تو ہم نے ایسا نہیں کیا تھا، اگر آگے کریں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ جو ہے اچانک سے بڑی دینداری تمہارے اندر پیدا ہو گئی، اچانک سے بہت زیادہ دیندار تم بن رہے ہو، اچانک سے جو ہے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ڈر جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. یہ چیز اچانک، یعنی لوگوں کا ڈر ہمارے اندر اتنا پیدا ہو گیا کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن وہ چیز جو ہمیں دراصل اپنے آپ سے جو ڈر، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہمیں اپنے دل میں بٹھانا چاہیے تھا، وہ ڈر چھوڑ کر تمام دنیا والوں کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گیا ہے. آفس فرینڈز کے نام پر آپ دیکھیے گھر کے بیٹے گھر کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، گھر سے باہر جو ہے فیمنزم کے نام پر عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا. عورت جو ہے معاش کے لیے گھر سے باہر نکلی، لیکن معاش کی تلاش میں جب گھر سے باہر نکلی تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آفس فرینڈز کے نام پر مردوں کا عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیم میں ایک اس میں فلاں کام کرتے ہوئے ان کے اندر دوستی اس قدر بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے کہ ہاتھوں کا ملانا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ حگ کرنا، بات کرنا. اور اگر ان سے کہا جائے کہ جو ہے یہ چیز غلط ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ تو کامن ہے، آج کے زمانے میں یہ چیز اگر نہ ہو تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ہمیں آگے کوئی بڑھانے والا نہیں ہے. تصور کیجئے اگر ہم اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ غیر اسلامی کام کرتے ہوئے ہمیں ترقی مل رہی ہے، تو کیا وہ ترقی واقعی طور پر کوئی ترقی ہے؟ کیا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف کام کرتے ہوئے ہم جو ترقی حاصل کر رہے ہیں، کیا ایسی ترقی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جا کر قیامت کے روز میں اور آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ہمارے گھر کے بچے، ہمارے گھر کے شوہر، ہمارے گھر کے بیٹے، ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہمارے گھر کی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ کھلے عام گھومنا مجھے اور آپ کو دکھتا ہے. ان کی پارٹیز ہوتی ہیں، ان کی فلاں ٹیم میٹنگز ہوتی ہیں جس میں وہ گھر سے باہر جاتے ہیں، جس میں دونوں کس قسم کے کپڑے جو ہے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر اس کے نام پر کہ جو ہے ورنہ جو ہے آفس میں پروموشنز وغیرہ نہیں ہوں گے، اس کے نام پر جو کام ہو رہے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو یہ حدیث سنائی جائے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو گوارا کیا جا سکتا ہے کہ آدمی کے سر پر لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، لیکن یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہ ہو. یہ ہاتھ ملانا، یہ حق کرنا، یہ گلے ملنا، اس کی اسلام میں کہیں بھی کسی قسم سے اجازت نہیں دی گئی ہے. جب عورت کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مرد کو، تو مرد کو بھی پردے کا خیال رکھنا ہے، عورت کو بھی پردے کا خیال رکھنا ہے. ہم گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے 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 حال یہاں تک ہو گیا کہ عورتیں جو ہے وہ پردہ فالو نہیں کر رہی ہیں، اور مردوں کو تو کھلی چھوٹ ہم نے دے دی ہے کہ ہمارے گھر کے بیٹے ہیں، جو چاہے وہ کرے، جب چاہے وہ آئے، جب چاہے وہ کرے. حالانکہ پردے کا حکم مردوں کو بھی دیا گیا اور عورتوں کو بھی دیا گیا. عزیز سامعین کرام، یقین مانیے کہ یہ تمام حدود جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتائے ہیں، یہ تمام مورل ویلیوز جو ہمیں سکھائے گئے ہیں، یہ دراصل ہماری اپنی آزادی کے لیے ہیں، تاکہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو پھر برائی سے آزاد ہوں، بری سوچ سے آزاد ہوں، برے سماج سے آزاد ہوں. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ حد بندیاں بتائی ہیں کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو غلط نظریں جو ہے وہ اس پر نہ پڑیں، مرد گھر سے باہر نکلے تو وہ غلط نظریں جو ہے وہ اس پر نہ پڑیں، اور ہر طرح کی برائی سے جو ہے وہ محفوظ رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتائی ہیں، ان آیتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ ہمت اور حوصلہ دے کہ دنیا میں جو برائیاں پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، ان برائیوں کا خاتمہ اور سدباب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زبان عطا فرمائے کہ ہم یہ دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچا سکیں اور بتا سکیں لوگوں کو کہ یہ اخلاقی محاسن جو ہے یہ ہماری آزادی کے لیے ہے، ہماری آزادی کی ضامن ہے، برائی سے آزادی کی ضامن ہے، برے سماج سے جو ہے میرے اور آپ کی آزادی کی ضامن ہے. آمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.